أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد وقار سامعین اکرام، سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی روشنی میں اپنے موضوع کے مطابق مختصر لب کشائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال اور ماہ شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایک مہینہ گزرا کس تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا بھی اسی طرح معاملہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ آخرت پر نظر رکھتے ہیں وہی لوگ حقیقت پسند ہے۔ حقیقت پسند وہ نہیں جو صرف دنیا پر نظر رکھتے ہیں۔ جو آخرت پر نظر رکھتے ہیں وہی لوگ حقیقت پسند ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 78، اس میں ہے کہ تمہیں موت کا خوف ہے، اے لوگوں تمہیں موت کا خوف ہے، موت کا ڈر ہے، تو سنو تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، وقتی مقررہ پر تمہیں موت ضرور آئے گی، موت سے فرار ممکن نہیں۔ تو لہٰذا ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو کیوں ترجیح نہیں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور موت تو ویسے بھی آپ جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو تمہیں ضرور آئے گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یعنی انسان اور جنات و شیاطین ہی کیا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ہاں صرف ایک ذات ایسی ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس نے موت کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ روئے زمین پر ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ذات ہے وہی ذات باقی رہ جائے گی۔ اور فنائی دنیا کے بعد، یہ دنیا فانی ہے اور فنا ہو جائے گی، تو فنائی دنیا کے بعد جزا و سزا یعنی عدل بھی یقینی ہے، اور یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اس لیے سورۃ الرحمن میں ان آیات کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے، رب کی کس کس آیت کو نہیں مانو گے۔ روئے زمین کی موجودات سب فانی ہیں سوائے رب کی ذات کے۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ یعنی ذات، چونکہ کسی کی ذات کی پہچان وجہ چہرے سے ہوتی ہے،
تو اس سے مراد اس کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، مطلب یہ ہے کہ رب کی ذات لا فانی ہے، باقی سب فانی ہے، سب کو موت آنی ہے، اور یہ موت بھی ہمارے لیے غنیمت ہے، غنیمت۔ یقین جانیے کہ یہ موت ہمارے لیے کیا ہے؟ غنیمت ہے۔ آپ خود سوچئے، غور کریں، سوچیں اس بات پر، جتنا سوچ سکتے ہیں اتنا سوچیں کہ اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو معاملہ پھر اس سے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور موت سے میرے بھائیوں بچنا ممکن نہیں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ دوسرے کی موت سے عبرت پکڑو، عبرت لو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ یہ رستگاری کا مطلب چھٹکارا، رہائی، خلاصی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عالم دین نے ایک مجلس میں ایک مسئلہ بیان کیا، اور پھر کہا کہ اس مسئلے میں فقہاء کے درمیان یا علماء کے درمیان اختلاف ہے، اولا اور غیر اولا، یا افضل اور غیر افضل میں۔ تو کسی نے اس کو طنزاً کہا کہ اے مولویوں، اے علماء کرام، یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان کس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے؟ تمہارے درمیان تو ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ جب دیکھو ہر بات میں تم علماء کے درمیان اختلاف ہی اختلاف ہے۔ کسی کے پاس جاؤ وہ ایک قسم کا فتویٰ دے گا، دوسرے کے پاس جاؤ وہ دوسرے قسم کا فتویٰ دے گا، ایک کہے گا جائز ہے، دوسرا کہے گا ناجائز ہے، تیسرا کہے گا حرام ہے، چوتھا کہے گا سنت ہے۔ ایک بات پہ تو تم اتفاق نہیں کرتے، تمہارے درمیان کوئی ایک مسئلہ تو بتاؤ کہ جو اختلاف سے پاک ہو۔ تو اس عالم نے سمجھایا کہ میرے بھائی اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، اختلافات تو سائنسدانوں میں بھی ہوتا ہے، ڈاکٹروں میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی رائے اور اپنے علم کے مطابق اپنے دلائل پیش کرتا ہے، جس کے دلائل قوی ہوتے ہیں لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ تو اختلاف کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں اس سے جھگڑا بنا لینا اور ضد انانیت بنا لینا، اور اس حد تک پہنچ جانا کہ بھائی دوسرے کی دلیل اب سننی بھی نہیں ہے، اب دوسرے کی دلیل سنو، اگر اس کی دلیل قوی ہے اس کی دلیل مانو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس میں تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو، تو ایک مسئلہ تو بتاؤ کہ جس میں تمہارے علماء کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ تو عالم نے بتایا میں ایک مسئلہ بتاؤں گا، اور وہ ایسا مسئلہ ہوگا کہ صرف علماء ہی کیا، جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانان اس پر متفق ہیں، کوئی بھی انسان کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ اور صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اور پھر صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں کرتا کہ غیر مذہب ہیں، میں کمیونسٹ کی بھی بات کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سے اختلاف نہیں کرتے، سب متفق ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب فانی ہیں، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جائیں گے، ہم مریں گے، موت یقینی ہے۔ تو کہا کہ اگر یہی ایک مسئلے کو آپ پکڑے رہو اور اس کے مطابق اور اس کے لیے تیاری کرو، باقی مسائل کو چھوڑو کہ بھائی علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس مسئلے میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے دنیا سے جانا ہے۔ یہی بات اپنے ذہن اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ یہ سب فانی ہے، یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس جتنے بھی یہ سب پیچھے رہ جانے ہیں، میں نے جانا ہے اور میرے ساتھ میرے اعمال ہوں گے۔ اسی بات کو، اسی مسئلے کو پکڑے رکھو اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو اور اس کے لیے تیاری کر لو، تو یہی تمہاری نجات کے لیے، فلاح و کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کفا بالموت واعظا، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے اپنی موت یاد رکھنا کافی ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بہت دور جائیں گے، بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، بڑے شیخ آئے ہوئے ہیں، اس سے کچھ سیکھوں گا میری اصلاح ہوگی۔ نہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھو اور یہ جانو کہ میری زندگی فانی ہے اور ایک نہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کی یہ فانی عارضی زندگی، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ کتنی مختصر ہے اور فانی ہے۔ کہتا ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ میرے بھائیوں، موت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ موت پر خاتمہ نہیں ہے، موت پر خاتمہ نہیں ہے۔ ملک الموت کیا کرتا ہے؟ ملک الموت انسان کے جسم سے انسان کی روح کو نکالتا ہے، روح کو کچھ نہیں کہتا، روح زندہ سلامت ہوتی ہے۔ بندہ مرتا ہے، اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، اور وہ اس کی جو جان ہوتی ہے، وہ روح جو ہوتی ہے وہ صحیح سالم ہوتی ہے، وہ پھر اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ قیامت تک یا تو علیین میں ہوگی، اور اگر گناہگار فاسق و فاجر اور کافر کی روح ہو تو پھر وہ سجین میں۔ ملک الموت چھوتا ہے وہ بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، تیرے وجود کا جو مرکز ہے یعنی روح ہے، جو جان ہے، اس سے ملک الموت دور رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ روح نکال دے، اور روح کو ملک الموت کچھ نہیں کہتا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی روح و جسم کے اتصال کا نام ہے۔ آپ کے جسم میں روح ہے، آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ زندہ ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا کاروبار جو ہے مال مویشی کا تھا، اس کے کچھ بھینسیں مر گئی، بڑا بیچارہ پریشان۔ اب کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرا جو کاروبار ہے وہ سانس کا ہے، سانس آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کاروبار چل رہا ہے، اور سانس نے آنا بند کر دیا تو میرے مال مویشی مر جائیں گے، اس لیے پریشان۔ تو ہم سب کا بھی معاملہ سانس کا ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ تو یہ زندگی ہے، زندگی روح و جسم کے اتصال کا نام ہے، اور موت روح و جسم کے انفصال کا، جدائی کا نام ہے۔ یہ جدائی ہے، اور یہ روح انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے، پھر یا تو سجین میں ہوتی ہے یا علیین میں۔ چند ایام پہلے ایک شخص کی ماں فوت ہوئی، اس کی تعزیت میں گیا، اس سے تعزیت کی، اس کو بڑا مطمئن پایا۔ اس نے کہا الحمدللہ میں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی، اور بس یہ جدائی ہے۔ تو اس نے کہا یہ اتنی لمبی جدائی بھی نہیں ہے، کہا اگر ہم ایمان و یقین کے ساتھ یہ زندگی گزاریں تو انشاءاللہ پھر ہم نے بھی ان کے پاس جانا ہے۔ جدائی تو ہے لیکن اتنی لمبی جدائی نہیں ہے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، میں اس کے عقیدے کو اور اس کے سوچ کو، اس کے نظریوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ تو میرے بھائیوں، موت یہ روح اور جسم کی جدائی کا نام ہے، انفصال کا نام ہے۔ روح منتقل ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ، اور پھر عالم برزخ سے عالم آخرت منتقل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ موت کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، ان میں اخلاص ہوتا ہے، ان میں سنجیدگی ہوتی ہے، وہ عقل سلیم رکھتے ہیں، ان کو یقین کامل ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت یقینی ہے، انہیں علم ہوتا ہے کہ آخرت کا زلزلہ یقیناً آنے والا ہے۔ اس زمین پر، اس پوری کائنات پر ایک عظیم زلزلہ آنے والا ہے۔ ہم زلزلے دیکھتے نا، فلاں بالا کوٹ میں اور فلاں جگہ پہ زلزلہ آیا، خبروں میں بات آ جاتی ہے۔ چند دن پہلے بھی ایک خبر میں نے سنی کہ کسی جگہ کا نام لیا جا رہا تھا، اس جگہ میں زلزلہ آیا اور بڑی جو ہے بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ لیکن ایک زلزلہ ہے، پوری زمین پر آنے والا زلزلہ ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام کے تمام لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔
ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ یہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہے کہ خبروں میں آ جائے امریکہ میں زلزلہ آیا، جاپان میں آیا، پاکستان کے فلاں صوبے میں آیا، صوبہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ پنجاب میں، صوبہ بلوچستان میں، نہیں، وہ پوری زمین کا زلزلہ ہوگا۔ فرمائے یوم ترونہا، جس دن تم اس زلزلہ قیامت کو دیکھو گے پھر کیا حال ہوگا؟ فرمائے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس سے جسے اس نے دودھ پلایا، ماں اپنے شیر خوار کو بھول جائے گی۔ قیامت کے موقع پر وہ ماں جو جان سے بھی زیادہ عزیز لاڈلے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، حمل والیاں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی۔ اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو مدہوش نشے میں، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ مدہوش نشے میں، لیکن بات کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب نہایت سخت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، عقل مند لوگ اس کی فکر کرتے ہیں کہ اس دن کے خوف سے، اس دن کے عذابوں سے نجات ہمیں کیسے ملے گی، خلاصی کیسے ملے گی۔ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عذابوں سے نجات کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہے۔ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ہر قسم کی تکلیف سے دور رہیں گے۔ اس دن کے بھی عظیم تکلیفوں سے وہ لوگ اللہ کے حکم سے دور رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں ایمان تھا، ایمان اور تقوی والی زندگی انہوں نے گزاری۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی یعنی جنت کی خوشخبری پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن اولئک عنہا مبعدون، وہی لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اب جو آیتیں میں نے سورۃ الحج کی تلاوت کی، جن کا میں نے ترجمہ پڑھا، اس کی ذرا تشریح کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچہ کو بھول جائے گی اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ یہ تمثیل کی زبان میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، یعنی اس دن لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ اگر ماں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو تو گھبراہٹ کی بنا پر وہ اپنے بچہ کو بھول جائے گی، اور اگر کوئی حاملہ عورت ہو تو شدت ہول سے اس کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسا عظیم دن جو ہے وہ آنے والا ہے، اس دن کے لیے تیاری کی شدید ضرورت ہے، اور اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں اگر کس چیز کی ضرورت ہے تو ایک یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں عقل سے کام لیں۔ جو عقل ہم دنیا کے لیے استعمال کرتے نہیں، ہم سوچ غور اور فکر کریں اس دنیا کی زندگی پر، دنیا کے اللہ نے ابتدا کیسے کی اور یہ دنیا ختم کیسے ہوگی، میں آیا کیسا ہوں اللہ کے حکم سے، اور کتنا عرصہ میں نے رہنا ہے اور پھر کہاں جانا ہے۔ جو اس بات پر سنجیدگی سے سوچتے ہیں، جو اپنا عقل استعمال کرتے ہیں آخرت کے لیے، ایک اس عقل کی ضرورت ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر اور خوف۔ حقیقت میں عقل مند وہ انسان ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو دیکھ رہا ہو، جو اپنی موت کو دیکھ رہا ہو، جو کبھی دنیا سے دھوکہ نہ کھائے، جو کبھی کسی پر ظلم نہ کرے، جو توبہ طائب ہو، جس میں انابت ہو، اور جس میں انابت ہوتا ہے وہی حق کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو عقل سلیم اور تقوی جیسی عظیم نعمتوں سے نوازے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔